بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، واہ کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ عشرہ مغفرت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے۔ یہ رمضان المبارک ایک ایسا واحد مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہیں۔ عام دنوں میں یہ بات سننے کو، دیکھنے کو، سمجھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اس کو بخش دیا جائے۔ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اس کو رزق دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ جو رب کائنات رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، وہ اجلال فرمانے کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، وہ کس طرح کہ عام دنوں میں اللہ رب العزت سنتا تو ویسے ہی ہے، ہر وقت اللہ رب العزت بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ رب العزت انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن تہجد کا ایک وقت اللہ نے مخصوص کر کے بتایا کہ جس وقت لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت کوئی میرا بندہ میرے لیے اٹھے، میرے سے دعا کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے کوئی چیز کا طلبگار ہو، تو میں اس وقت اس کو وہ چیز عطا کروں۔ لیکن یہ جو رمضان المبارک کی گھڑیاں ہوتی ہیں، بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی ہر بات کو سنتا بھی ہوں، کوئی دعا کرتا ہے تو اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ روزے کے دوران اللہ رب العزت بندے کی باتیں سننا ہوتا ہے۔ اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مغفرت کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے یہ 3 دفعہ کہہ دیا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ آپ نے بھی 3 دفعہ کہا میرے ساتھ ہی۔ فرمایا کہ جس نے یہ 3 دفعہ کلمات کہہ دیے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ لجپال آقا فرماتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ یہ کلمات کہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے 3 دفعہ یہ مجھے کہا ہے، میں اس کو عذاب دوں گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اس نے 3 دفعہ جہنم سے معافی مانگی ہے، یعنی جہنم سے نجات کا طلبگار ہوا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کو عذاب دوں گا ہی نہیں۔ کہ جو بندہ مجھ سے نجات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مانگے۔ ہوتا ایسے ہے کہ جب بندے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ بس بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ بندہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے مانگتا ہے۔ لیکن آئے سرکار کے در پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ظلم سے مراد ہے کہ گناہ کر بیٹھے، تو فرمایا کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور ہوا بھی ایسے، قوم نوح نے گناہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، تم معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ، معافی مانگو، تمہیں معاف کر دوں گا۔ کسی بھی قوم نے گناہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو فرمایا میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، اللہ، میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں پر جاؤک فاستغفر اللہ، وہ تم سے اللہ کے حضور وہ کہیں گے، سفارش کریں گے تمہاری، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے اگر وہ سفارش کریں گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ شاعر نے بڑا خوب کہا، سرائکی شاعر، رب اپنے گناہ گار نو بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہ گار نو بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے کچھ دروازے ہیں کہ توبہ والا دروازہ علیحدہ ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی، توبہ والا دروازہ علیحدہ ہے، جس سے روزی لوگوں کو تقسیم ہوتی ہے، وہ دروازہ علیحدہ ہے، جس سے فرشتے نیچے آتے ہیں آسمان دنیا میں، وہ دروازہ علیحدہ ہے۔ اور جس رات معراج آقا کریم علیہ السلام کو کروائی گئی نا، وہ معراج پر آقا کریم علیہ السلام گئے
تو وہ جو آسمان کا دروازہ ہے وہ علیحدہ ہے، معراج والا دروازہ علیحدہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ معراج والا دروازہ نہ آپ سے پہلے کبھی کھلا اور نہ آپ کے بعد کبھی کھلا، اللہ، یعنی وہ صرف ایک ہی دفعہ کھلا۔ اسی طرح ایک دروازہ ہے توبہ والا کہ جہاں سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ دعا کو، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو توبہ والا دروازہ ہے وہ اس دنیا میں در مصطفیٰ کے اوپر ہے۔ کیا بات، وہ جو توبہ والا دروازہ ہے وہ در مصطفیٰ کے اوپر ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ میں حکمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجتا وہاں اس لیے ہے کہ وہاں جائے گا، توبہ کا دروازہ اوپر ہے، معافی مانگنا آسان ہو جائے گا، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے وہ میرے حبیب کے پاس آئے۔ تو حبیب کے پاس بندہ تب ہی جا سکتا ہے کہ جب حبیب کی پیروی کرتا ہو، جب ان سے محبت کرتا ہو۔ تو جب ان سے محبت کرتا ہوگا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتی کے لیے قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی گویا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے آپ تمامی احباب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مدینہ منورہ کی با ادب حاضرین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔